ایک آدمی چل رہا 2-3 لاکھ روپے ساتھ لے کے چل رہا ہے، لاکھوں روپے کا موبائل، 50,000 کی گھڑی، 10,000 کے شوز، 10,000 کے کپڑے، مگر مجھے بتا تو صحیح، افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگیوں پر، خدا کی قسم عزیزہ ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، ہم کون سی ترقی کرنا چاہیے؟ حقیقت بات یہ ہے، ماں باپ مر گئے، ان کی قبر پہ مٹی دینے کے جملے ان بچوں کے یاد نہیں، امام نکاح پڑھاتا ہے، اللہ اکبر، 20-25 جنوں کے سامنے، یہ تو امام کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے، اگر واقعی حقیقتی اعتبار سے اگر صحیح الفاظوں میں نکاح پڑھائے، ان مسلمانوں کے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جائے گا، پیچھے پیچھے یہ ہے، آگے آگے امام ہے، پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کلمے کون سے ہیں، جملے کون سے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح یارو، خدا کی قسم، اللہ اکبر، تم 7 قدم مسجد نہیں جا سکتے، 1 کروڑ روپیہ لگا کے تم مسجد نہیں جا سکتے، مدینے سے کربلا کتنی دور تھا، کس مدینے کو چھوڑا تھا حسین نے، اللہ اکبر، جہاں قبر رسول ہے، جہاں ماں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے، جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے، خدا کی قسم اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، اللہ اکبر، مسلمان تو نماز کے نام پہ کلنک ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر، بہار شریعت میں علامہ سعد الشریعہ نے فرمایا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اگر کوئی نماز چھوڑے اللہ اکبر تو اس کو قید کیا جائے، اگر کوئی نمازوں سے دور رہتا ہو، مسجدوں سے دور رہتا ہو، اس مسلمان کو پکڑا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نمازی نہ بن سکے بیچ چوراہے پہ لا کے بادشاہ اسلام کو حکم ہے ایسے مسلمان کی گردن مار دی جائے، اس مسلمان کو جینے کا حق نہیں، جو نمازوں سے دور رہے، جو مسجدوں سے دور رہے، ان کی کیا حیثیت تھی جو مسجدیں گرا دیتے، ان کی کیا حیثیت تھی یہ مزار گرا دیتے، ان کی کیا حیثیت تھی یہ مقبرے مدرسے گرا دیتے، مسلمان اس میں تیری کمی ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر، تیرے بال ان کنجروں کی طرح، اللہ اکبر، مسلمان کا بچہ کبھی بیڑی میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، کبھی سگریٹ میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی شراب پیتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے حالات دیکھو، شادیاں ہو رہی ہے، الگ بیٹیاں جا کے چھتوں پہ کھل رہی ہے، بیئر پی جا رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جو شرابی بن گئے، جو دلالی بن گئے، خدا کی قسم یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی صدقہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے، اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے، ورنہ اس امت میں جیسے عذاب ہو رہے ہیں، سمندر کے کنارے چل کے دیکھو کتنی مکاریاں ہو رہی ہے، شہروں میں ہوٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے خدا کی قسم اللہ عذاب ہو رہے ہیں، اللہ پروردگار یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، ورنہ پہلے کی امتوں نے جب جب گناہ کیے، خدا کی قسم افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، کسی کے اوپر آگ برس گئی، کسی کے اوپر پتھر برس گئے، کسی کے اوپر پانی برس گیا، کسی کے لیے زمین کا تختہ پلٹ دیا، تختہ پلٹ جاتا، آسمان سے آگ برس جاتی، مگر اللہ نے وعدہ کر لیا حبیب اس سے اتنی محبت ہے کہ اب تیری امت پر عذاب آسمانی نہیں آئے گا، ورنہ جیسے مسلمان کے حالات ہے، آسمان سے پتھر برس جاتے، آسمان سے آگ برس جاتی، یہ مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے جو اللہ نے روک رکھا ہے، ورنہ ہلاک ہو جاتے تباہ و برباد۔ بے شک بے شک حق ہے، بے شک بے شک۔ حقیقت بات تو یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے بچوں کو کھڑا کر لیا جائے جو اس وقت میں اپنے وضو قطع کے ساتھ ہیں، اور 10 لڑکوں کو انہیں جو غیر مسلم ہے، جو نبی کے نہیں ہے، اللہ کے نہیں ہے، انہیں کھڑا کر لیا جائے، پہچان نہیں ہوتی یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر، اب تو مسلمان کے بچوں کے حالات دیکھو، ٹی شرٹ پہنا تو وہ جس پہ چیل چھپ رہی ہے،
کیپ لا رہا تھا وہ جس پہ پوما کا کتا چھپ رہا ہے. اے دوست کپڑا بولا جس تصویر پہ جس کپڑے پہ تصویر ہوتی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. تجھے کس نے بتا دیا یہ مجھے بتا تو صحیح. تو تو حسین کا عاشق تھا, تو تو حسن کا عاشق تھا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے اللہ اکبر آج ہم پہ ہنسا جا رہا ہے. قوم کا ایک نوجوان اللہ اکبر راستے سے بھٹکتا ہے, عزتیں ہماری خراب ہوتی ہے, مذاقیں ہماری بنتی ہے. ایک بچی اللہ اکبر جب مرتد ہوتی ہے تو پورے قوم سماج کی خدا کی قسم نظریں نیچی ہو جاتی ہے, نظریں بھیگ جاتی ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں معلوم ہے اللہ اکبر اس نماز سے دور کرنے سے, اللہ کے ذکر سے جب سے تم دور ہوئے ہو, اللہ کا ذکر جب سے تم نے دلوں سے دور کیا, مصطفیٰ کی محبتوں کو تم نے دور کیا, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں تم نے سیدہ فاطمہ کا کلچر نہ دیا, تمہاری بچی مندروں میں گئی, تمہاری بچی ہے اللہ اکبر وہ خنزیر کی گوشت کھانے والے اللہ اکبر ان کے چہروں پہ چہرے ڈھک دیے گئے. مجھے بتاؤ تو صحیح ان کا حساب کون دے گا, اس کا قیامت میں جواب کون دے گا. اللہ اکبر ابھی 31 اگست کے مطلب یہ کہ خبر ہے اللہ اکبر باقر گنج کے اندر جہاں میرے تاج الشریعہ کے بھائی منانی میاں مدرسہ چلاتے ہیں, ایک راہل کے ساتھ چلی گئی. 6-7 مہینے اس نے رکھا, بعد میں جب تک اس کا دل بھر گیا اس نے مار کے واپس کر دیا. اس کا باپ جنازہ لے کے گھر پہ آ گیا, اس کو نلایا دھلایا, امام صاحب سے کہا نماز جنازہ پڑھا دو. کہا یہ کفر میں مری ہے, اس کی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. مسئلہ منظر اسلام گیا جو میرے رضا کا قائم شدہ ہے, خدا کی قسم وہاں سے بھی یہی فتویٰ آیا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. قرآن پڑھنے والی فاطمہ کی کنی خدا کی قسم غیر مسلم کے ہاتھ پہ جا کے مر گئی, جیسے سے گڈھا کھود کو دفنا دیا گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر اس میں بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کمی ہے. اور راتوں میں اسپتال میں ڈیوٹی کوئی 2000 میں کر رہی ہے, کوئی 5000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی 10,000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے. اب دھان کی فصل ہے, جب لگ رہی تھی تو مسلمان کی بچیاں غیروں کے سامنے کہتی ہے ہمیں ٹھیکہ دو, ہم ٹھیکیدار ہیں, 1000 روپے ٹھیکہ, 900 روپے ٹھیکہ, ہمیں ٹھیکہ دو. خدا کی قسم بچیاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم ان بچیوں کو جنگلوں میں جا کے بھیجو, بچیاں اس لیے نہیں تھی اللہ اکبر ان کو تو مارا جاتا تھا, ان کی عزت نہ تھی, مقام نہ تھا, ان کے قدموں میں جنت میرے مصطفیٰ نے آ کے دی, ان کا مقام مصطفیٰ نے دیا. خدا کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بچی کی تنخواہ 7,000, ایک بچی کی تنخواہ 10,000, 1 لاکھ کا موبائل چلائے, 7 لاکھ کا الٹرا آئی فون چلائے, 50 ہزار کے سونے ہیرے کی انگوٹھی پہنے. اللہ اکبر باپ نہیں پوچھتا, باپ کبھی نہیں رسالت سید نعیم میاں صاحب قبلہ شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ آل رسول ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے. باپ کبھی نہیں پوچھتا اے بیٹی یہ تو بتا. عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے. اولاد رسول اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہمارا کامیاب ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تمہیں معلوم ہے جب یہودی مکے سے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے, ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو آپ پہ ہے. آپ رحمت للعالمین ہے, آپ خاتم النبیین ہے. اللہ اکبر آپ جیسی صداقت کسی میں نہیں, آپ جیسی امانت کسی میں نہیں. کہاں جاتے ہو, کدھر جاتے ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح. خدا کی قسم آپ دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے, آپ دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے. او شرابی امام کہے تو کیا کہے, مسجد میں لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے پد کو لے کے آتے ہیں. اگر نشے پہ بولے تو ایک آدھ نشیڑی بھی ہوتا ہے, اگر زکات پہ بولے تو 2-4 زکات دینے والے بھی نہیں ہوتے, اگر عیاشیوں پہ بولے تو 2-4 وہ بھی ہوتے ہیں. اگر ماحول کے اوپر بولا جائے تو پھر تمہاری امیری گنائی جائے, پھر تمہارے کہنے سے تقریر کی جائے. مجھے بتاؤ تو صحیح یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر ہے. ورنہ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو, مسلمان اگر 313 ہوئے, اگر ہزاروں ہوئے, جنگ خیبر اٹھا لو, صحابہ کرام 1600 تھے, وہ 10,000 کی تعداد میں تھے, مگر خدا کی قسم دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا. اللہ
کا خوف تھا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راستے میں گیٹ ڈال دیا, ہم سے 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا. مولا کائنات نے اس طرح سے پکڑ کے ڈھال بنا دیا. خدا کی قسم یہ طاقتیں کہاں سے ملی, یہ رفعتیں کہاں سے ملی, یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ مصطفیٰ کے در سے ملی, اللہ کے سجدوں سے ملی. مسلمان اگر عزت چاہتا ہے, مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے, تو سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اس بولی میں آ جا جس میں مفتی اعظم کے والد کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا. مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے ہیں نشہ کر کے, شراب پی کے. مسلمان کا لڑکا دلی میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو پہلے بیئر پی رہا ہے. یہ ہمارے اصول تھے. یہ بچے, یہ ججرا سارے بچے, یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو دے دو تصویر میں پہچان لیں گے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے. ان بچوں کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے. حقیقت بتا رہا ہوں, گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے فوٹو دیکھ رہے, وہ جو کچہریوں میں نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے فوٹو, انہیں دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں. ان سے یہ نہیں بتایا جائے گا امام اعظم کون ہے. کیوں؟ اب وہ مائیں پیدا نہیں ہو پا رہی. اب وہ مائیں خدا کی قسم سیریل دیکھ رہی ہیں, بمبئی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. ان بچوں کو یہ تک نہیں پتا امام کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کے والدین کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کون ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کی گوشت سے ملتا ہے. مائیں جب نیک ہوتی ہے, خدا کی قسم میں آج بھی کہتا ہوں, اگر غوث نہ صحیح, اگر خواجہ نہ صحیح, اگر صابر نہ صحیح, نظام الدین نہ صحیح, مگر ان کے غلاموں کے غلام آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے ماں قرآن پڑھنے والی ہو جا. تب لگائے جب وضو کر کے قرآن پڑھ لے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے. جب یہ آتا غوث اعظم کی ماں خدا کی قسم انہوں نے کی, پڑھنے کے لیے گئے. الحمدللہ رب العالمین. سيقول السفهاء تلك الرسل لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا. پڑھتے جا رہے سبحان الذي اسرا. بیٹے پڑھنے آیا ہے, پڑھانے آیا ہے, تو غوث اعظم بولے, ولیوں کے سردار بولے, حضور پڑھنے آیا ہوں. کہا اتنا پڑھ لیا. کہا حضور جب تک میری والدہ کان کو ہاتھ نہ لگاتی تھی تب تک 15 پارے نہ پڑھ لیا کرتی تھی. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان 40 سال نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی. تم 40 دن پڑھ کے دکھا دو وضو کے ساتھ, الگ الگ وضو سے پڑھ کے دکھا دو. حقیقت بتا رہا ہوں, ان بچوں کی زندگیاں, اگر ان بچوں کی زندگیاں سدھری ہوتی نا, جلسے میں بیٹھنے کا آداب پتا ہوتا. ارے کس مقرر کو بلا لیا کہ اس طرح سے ڈانٹ رہا ہے. میں ڈانٹ نہیں رہا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. نشتر جو لگاتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو, ڈاکٹر سڑ گیا, ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے, مطلب یہ کہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے, بالکل صاف کرتا ہے, اس کو دھوتا ہے, پھر اس پر مرہم رکھ کے اللہ اکبر اس لیے رکھتا تھا کہ جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے, اچھا ہو جائے. اللہ اکبر. میری باتوں کو برا نہ لگے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں حقیقت بات ہے سید صاحب, اگر امام گھروں گھروں فاتح دینے نہیں جائے, آج کل کے مسلمان کے بچے بھوکے سو جائیں گے. ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فاتح تک پڑھ سکتے. کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے. کیوں کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ ہمارے ابا ابا جب ہم بچپن میں تھے ہم نے دیکھا تسبیح ٹنگا ہوئی تھی, ہماری دادی تسبیح پڑھے کرتی تھی, ہمارے ابا کے سر پہ ہم نے ٹوپی دیکھی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ جب جمعرات آتی تھی تو جمعرات کے دن گوشت آتا تھا. اسلام کے مسلمان ایسے بھی بہت سارے ہیں, نمازوں سے دور ہٹ گئے, علماء سے دور ہٹ گئے, مدرسین سے دور ہٹ گئے. اللہ اکبر. اس قوم کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ سیک چلی جیسے کافر کو بلا کے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے دیتی ہے. مسلمانوں کے حالات یہ. اللہ کے ولیوں نے نیک راستے دکھائے, سیدھے راستے دکھائے, جنت کے راستے بتائے, اور آج کل کے مجابر, آج کل کی پبلک, کبھی چھوٹا بچہ, کبھی بڑا بچہ, کبھی شیخ چلی, کبھی کافر, کبھی کوئی بلا کے 1.5 لاکھ روپے نذرانہ دے کے. اللہ اکبر. اس قوم کا کیسے حساب نہ ہوگا جو 24 گھنٹے تمہارے مسلوں پہ رہے, تمہاری ظہر عصر نماز عشاء مغرب سب پڑھائے, تمہارے بچوں کی ڈوریاں, تمہارے جانوروں کی ڈوریاں, تمہارے قبرستان میں جا کے تمہارے اماں ابا کی قبر پہ جا کے فاتح دنیا کی فاتح کرے, اسے
7,000 7,500 8,000 اس پہ بھی اللہ اکبر رہنے نہیں دیتے, اس پہ بھی جملے نکالے جاتے ہو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, مقرر آتا تقریر کرنے دین کا کام ہے, شاعر آتا ہے نعت پڑھنے کلام پڑھنے دین کا کام ہے, نقیب جلسہ آتے ہیں نظامت کرنے دین کا کام ہے, مگر یاد رکھ لینا شاید جتنی محنت تیری مسجد کا امام کر رہا ہے اتنی محنت اس دور میں کوئی نہیں کر رہا, جتنی محنت تیرے مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں. دنیا سو رہی ہے بیٹے, اٹھ یاسین والقرآن الحکیم, بیٹے اٹھ پچھلا پارا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کبھی سبق کا پارا کبھی پچھلا پارا. ہم تو اپنے اپنے بچوں کو گوشت کھلا کھلا کے جسم پالتے ہیں, جسم کا پالنا کمال نہیں ہے, کمال تو تب ہے جب روح کو پال دو. یہ جسم نہیں ہے, روح کو پالتے ہیں. تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن, تمہارے بچوں کے سینے میں اللہ کا خوف, رسول اللہ کا عشق, اہل بیت کا عشق, صحابہ کا جام پلاتے ہیں. خدا کی قسم قیامت میں سوال جسم سے نہیں ہوگا, قبر میں سوال تمہاری روح سے ہوگا. تمہاری روحوں کو پالتے ہیں, تمہاری تازکیوں کو. کیا بات ہے, واہ واہ, بے شک. میں تو ہر جگہ کہتا ہوں جب شیخ چلی جیسے کافر کو یہ قوم 1-1.5 لاکھ روپے دے سکتی ہے تو پھر میرے علماء کو بھی دے, مقرروں کو بھی دے, شاعروں کو بھی دے, نقیب جلسہ کو بھی دے, اپنے اماموں کو بھی. یہ تھوڑی کہ امام نے سب کی تاریخیں لے لی, سب کو نظرانے ہو گئے جب امام کی بات آئے, یہ تو ہمارے گاؤں کے, چلو کوئی بات نہیں امام صاحب 500 روپے لے لیں. غلط, بالکل غلط. ہم نے وہ محنتیں نہیں کی جو امام نے کی. فون کیا, اللہ اکبر, عزیزان ملت اسلامیہ بار بار فون کر رہے ہیں حضرت کہاں آ گئے, ہاتھ دھلوانے, کھانے کھلانے ہیں, کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن. لاسٹ میں جا کے جس امام کو دیکھا تو امام کو کبھی 200 روپے, کبھی 500 روپے, کبھی 1000 روپے, اور دوسروں کو 10,000 20,000. میں کہتا ہوں 40 بھی دو, 50 بھی دو. جب یہ قوم ایکچولی جیسے کافر کو دے سکتی ہے تو ہم تو نائب رسول ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, گناہگار ہی صحیح, مگر اللہ کا ذکر تو سنا رہے ہیں, اللہ کا پیغام تو سنا رہے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کا ذکر تو کر رہے ہیں, صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں, غوث کا ذکر تو کر رہے ہیں, خواجہ کا ذکر تو کر رہے ہیں. وہ ہمارے پیر کی دھول کے کروڑوں حصے کے قابل تک نہیں. میں تم سے کہتا ہوں اگر آپ بھی اپنی عزتیں بچانے چاہتے ہو تو اپنے علماء کے قدموں میں آ جاؤ اور یہ کہہ دو ہم گناہگار قدموں میں لے لو, ہمیں نیک بنا دو, تاکہ جب اللہ رسول کا سامنا ہو تو ہم چہرہ دکھا سکے, ہم چہرہ نیچے نہ ڈال سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ سبحان اللہ. جو کم سے کم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر سکتے ہیں. ہاں, جسے دیکھو بس دنیا ترقی کر جائے, کوئی اپنے ابا کی پلاٹنگ میں دلالی مار رہا ہے, کوئی بھائیے کی میں مار رہا ہے, کوئی کسی کی چنے کاٹ کے لا رہا ہے, کسی کا باجرہ کاٹ کے لا رہا ہے, کوئی کسی کے ٹونا جادو کرا رہا ہے, اپنے میار پہ پیڑے تو تیزاب ڈال دیا, رات میں دھانتی لے گیا تو کاٹ دیا. کیوں بھائی, کیوں؟ بتا تو صحیح کیوں؟ حسد ہو رہا ہے تجھے, جلن ہو رہا ہے تجھے. اللہ جسے بڑھاتا پوری دنیا بھی مل کے روکے تو رک نہیں سکتا وہ بندہ. جسے اللہ بڑھا دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے بڑھا دے پوری دنیا روکے نہیں رک سکتا, اور اللہ جسے گرا دے پوری دنیا کسی کو اٹھانے میں لگ جائے, خدا کی قسم کوئی اٹھا نہیں سکتا. جسے اللہ گرا دے یاد رکھ لینا اٹھتے وہ ہیں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے وہ ہیں جو اللہ کی بات پر سجدے کرتے ہیں. ہاں, انہی کے نام ذکر ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, بس وقت میرا مکمل ہو گیا. میرے بعد بہت اچھی آپ کو تقریر سننی ہے. میں کہتا ہوں جگہ جگہ عشق یہ دکھلا دو کہ ہاں آج بھی محمد کے چاہنے والے. یہ کچھ کہہ دیتے, انہیں پتا تھا اس دور میں کہ مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا, مر سکتا, اپنے مصطفیٰ کے عشق سے نہیں جا سکتا. خدا کی قسم تب حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مارے ان کی حالت خراب ہوتی تھی. انہیں پتا تھا حضرت عمر کے بارے میں, انہیں پتا تھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. آج انہیں پتا لگ گیا حضرات کہ مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے, مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ نشہ کرتا ہے,
مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا ہے تو انہوں نے تمہارے دین پہ حملے کرنے شروع کر دیے، تمہاری مسجدوں کو مسمار کیا، تمہارے مدرسوں کو مسمار کیا، ورنہ خدا کی قسم یہ کیا ایک نبی کا عاشق اگر مدینے میں نعرہ لگا دے تو ملک شام کانپتا تھا۔ ہاں تاریخیں ہیں، مگر کیا مسلمان کے چہرے سے کبھی یہ لگتا ہی نہیں کہ یار اس کے چہرے سے عشق جھلکے، کبھی کھینے، کبھی گینے، کبھی گٹکا، کبھی سگریٹ، کبھی یہ نشہ، کبھی وہ نشہ، کبھی چہرے یوں کر لیے، بجھ گئے چہرے، چہروں پہ نور تو تب آگا نا جب نماز پڑھو۔ یار اللہ کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون تب ملتا ہے جب اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ان چہروں پہ نور تب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا اور تمہارے چہرے بنائے تو ہم نے بنائے، بہتر سے بہتر بنائے، میرے علاوہ چہروں کو کوئی نہیں بناتا۔ ان چہروں کو نور سے مزین کرنا ہے تو اب ٹوپوں سے نہیں، ان چہروں کو روشن کرو سجدوں سے، ان چہروں کو روشن کرو نماز سے، ان چہروں کو روشن کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنے اندر سرکار کی محبت پیدا کرو۔ ان کے بس کی بات نہیں ہے جو کچھ کہہ سکے، وجہ یہ ہے کہ مسلمان تم نماز سے دور ہو گئے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہو گئے۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ان بچوں کو نمازیں سکھاؤ، انہیں مدرسے بھیجو، لاکھ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے مدرسہ آنا ضروری ہے، لاکھ کروڑ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے میرے اساتذہ جو مدرسے میں رہتے ہیں، خون جگر پلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ کے ادب ملے گا۔ ڈگریاں تمہیں یونیورسٹی دے دے گی لیکن ادب اگر کوئی دے گا تو وہ مصطفیٰ کا قرآن دے گا، مصطفیٰ کی حدیث۔ ادب سیکھنا ہو تو علماء کے پاس آؤ، یہ وہ علماء ہیں اگر تم ان کے پاس آ گئے، ایک لوٹا بھی بھر کے تم نے عزت سے ادب کے ساتھ دے دیا، خدا کی قسم ایک لوٹا پانی وضو کا وہ بھی تمہیں کل قیامت میں خدا کی قسم جنت بے شک سبحان اللہ کھینچ کے لے جائے گا۔ اپنے عالموں سے محبت کرو، اپنے مدرسے کے مدرسین سے محبت کرو، اپنے خطبہ سے محبت کرو، شورا حضرات سے محبت کرو۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء بڑی محنتیں کر رہے ہیں، ایک مہینہ ہو گیا سبھی کو بولتے ہوئے، ہمارے سید صاحب بیٹھے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں، ہر مقرر کے، ہر شاعر کے پروگرام ہیں، رات و دن جاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں، خون جگر پلا رہے ہیں، پسینے نکل رہے ہیں، حلق میں کانٹے جم گئے، گردوں میں تکلیف ہو رہی ہے، مگر پھر بھی آپ کو سنا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اعظم اقبال بھائی کہہ رہے تھے، کہہ رہے لگتا ہے کل کو نہیں پڑھا جائے گا مگر یہ رب کا کرم ہوتا ہے۔ حقیقت بات ہے، کھانسی آ جاتی ہے، بلغم آ جاتا ہے، گردوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مگر جب اگلا دن آتا ہے تو پھر رب کا کرم ہوتا ہے، پیر و مرشد تاج